23واں پارہ ہے سورۃ الصافات، آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی مقصود ہے کہ جیسے اللہ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کے معاشرے کے اندر ذمہ داری دے دی اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، پھر لوگوں میں سے کچھ ان کے ماننے والے اور کچھ انکار کرنے والے، لیکن انجام کار اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کو ماننے والوں کو کامیاب فرمایا، جبکہ ان کے مقابلے میں انکار کرنے والے، مد مقابل آنے والے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میرا یہ بھائی ہارون ہے، اس کو بھی میرے ساتھ اس نبوت کے کام میں شریک ٹھہرا کے میرے ساتھ بھیج دیجئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، چاہ رہے تھے کہ اگر میں کوئی بات سمجھانا چاہوں اچھے انداز سے تو میرا بھائی میری تائید کرتا رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں، چونکہ دونوں پیغمبر بنائے گئے، دونوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کو آگے پہنچا دے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک داستان ہے اور قرآن میں مختلف مقامات پر کئی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ ابتدا سے جب اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا تو کن حالات کے اندر کہ فرعون اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو باکس کے اندر ڈال کے دریا میں ڈال دے، اور پھر وہی دریا کے اندر باکس جو ہے وہ فرعون کے گھر کی طرف چلا اور بی بی آسیہ اس کو اٹھا کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر محبت کے وہ آثار ڈال دیے کہ فرعون اور اس کی بیوی بی بی آسیہ اس کو اپنا محبوب بنا کے اپنے گھر کے اندر پرورش کا انتظام کیا۔ پھر اللہ نے وہی بچہ اپنے والدہ کی طرف لوٹا دیا اور اس کو پرورش کا موقع دیا اور اجرت بھی ساتھ نصیب فرما دی۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کے اور فرعون کی طرف بھیج کے تاکہ بنی اسرائیل جو اس کی غلامی میں تھے ان سے آزادی دلانی تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام اس بات میں کامیاب ہو چکے۔ اللہ ہی کے فضل سے اللہ نے اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کی لشکر قوت اور طاقت اور حکومتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام بنایا۔ اور کیسے ناکام بنایا کہ دریا کو کراس کیا اللہ جل شانہ کے امر سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے، اور وہی دریا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ لاٹھی مارے، اللہ نے 12 راستے بنا دیے 12 قبیلوں کے لیے، وہ لوگ گزر گئے اور پیچھے آنے والے جو لوگ تھے فرعون اور اس کی لشکریں، تو وہ سارے جب اسی راستے سے نکلنا چاہ رہے تھے، گزرنا چاہ رہے تھے، جب درمیان میں پہنچے وہی پانی اللہ نے جس کو بالکل ٹھوس بنا کے روک دیا تو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ چل جا، وہی پانی چل پڑا اور اللہ نے فرعون کو اپنے لشکروں سمیت اس کے اندر غرق کر دیا۔
اسے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام پر۔ ایک طرف اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، پھر اللہ نے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں لوگ اس کے قتل کے در پہ تھے، اللہ نے اس کو پال کے دکھا دیا کہ کیسے اللہ جل شانہ پالنے والے ہیں۔ دشمن کے گھر میں اللہ نے پال کے دکھا دیا۔ پھر وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑے کرب، غم، مصیبت اور درد میں مبتلا اللہ جل شانہ نے ان کو اس مصیبت اور غم سے نجات عطا فرما دی۔ فرعون کے ظلم اور بربریت سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے ان کی مدد کی۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیمات دی ہے، یہاں تک سمجھایا کہ جب تم میدان میں دشمن کے مقابلے میں نکلنا چاہو، اپنی ذات اور اپنی تلواروں پہ کوئی اعتماد نہ ہو، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ پڑھ کے تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو جب یہ وجہ کیا ہے کہ جب میدان میں اللہ مدد کرنے پر آ جائے تو کوئی اس کا مقابل نہیں بن سکتا۔ اس لیے مسئلہ یہی ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی جرنیل نے بتایا، بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مقابلہ ہمارا تمہارا ہوتا تو پھر تم تو غالب نہیں آ سکتے تھے، تم ہم سے نہیں جیت سکتے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ مقابلہ ہمارا تمہارے رب کے ساتھ، اور تمہارے رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ غیر بھی سمجھتے تھے، مسلمان کا اتنا تعلق تھا اللہ کے ساتھ۔ یہاں اللہ فرما اور ہم نے مدد کی ان کی، اور آج کا مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہے، لہذا ایٹمی قوت اور طاقت کے باوجود، دنیا کے بہترین لشکروں کے ہونے کے باوجود دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار ہے، غیر کے پنجوں میں شکنجے پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہونے والے تھے۔ تو اگر مسلمان غلبہ اور قوت اور طاقت چاہتا ہے تو اللہ کو ساتھ لے کر ملے گا، اللہ کے بغیر نہیں مل سکتا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو واضح کتاب دے دی۔ تورات آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کے بعد سب سے بہتر کتاب وہ پھر تورات ہے۔ اس میں عقائد کا ذکر، اس میں اخلاق کا ذکر، اس میں حدود کا ذکر ہے، معاشرت کا ذکر۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو تورات عطا فرما دی۔ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، یہ اللہ کا احسان تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اللہ کی فرمانبرداری میں 100% لگے رہے اور سچا کر کے اپنا جو ذمہ داری اور مشن تھا پورا کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر ان کے واسطے یہ بات چھوڑ دی، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلامتی کا نزول ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی اگر اللہ جل شانہ کسی کی مدد اور نصرت کرنا چاہے، اس کا بنیاد ایمان ہے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اللہ کی مدد ساتھ رہے گی، اگر ایمان کمزور ہوگا بندہ اللہ کی مدد سے محروم رہے گا۔ اور اس کا سب سے بڑھ کر اس امت کے اندر جو مثالی واقعہ ہے وہ احد کا میدان ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے کہیں پر تعیین فرما دی کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، میدان جیسا بھی ہو، فتح کی حالت ہو، شکست کی حالت ہو۔ اب ان لوگوں نے نیچے دیکھا کہ میدان میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہے،
تو ان میں سے آپس میں اختلاف ہو، کسی نے کہا بھائی ابھی چلنا چاہیے، یہ جگہ چھوڑنی چاہیے، کسی نے کہا نہیں چھوڑنی چاہیے، بہرحال وہ چھوڑ کے آ گئے۔ فوراً اللہ نے جو فتح کی حالت ہے اس کو شکست سے بدل دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امر کے اتباع میں معمولی سی کمزوری آئی، اس لیے قرآن میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، صحابہ حیران ہو گئے کہ اچانک فتح کی حالت شکست میں کیسے بدل۔ اللہ نے قرآن میں نازل قل هو من عند انفسکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ مسلمان جب تک اللہ کے حکم کا پابند، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہوگا، اللہ کی مدد خود بخود آتی رہے گی۔ لیکن جب مسلمان حضور کی سنت کا مذاق اڑا چکا، حضور کی سنت کو چھوڑ چکا، نہ اپنی ذاتی زندگی میں حضور کی سنت، نہ اجتماعی زندگی کے اندر، نہ گھر کے اندر، نہ بازار کے اندر، نہ کھانے پینے، نہ رہن سہن میں حضور کی سنت سے کوئی واقفیت نہیں، تو پھر یہی حال ہوگا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں انہی انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں ایک صاحب ہے الیاس علیہ السلام، تقریباً 850 سال قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے آنے سے پہلے کا وقت ان کی بعثت ہوئی تھی الیاس علیہ السلام کی، اور یہ الیاس علیہ السلام اردن کے ایک علاقے کے اندر، اس علاقے کا نام بال بک، یہ بال ایک بت کا نام تھا اور بک کا یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، یہ دونوں ملا کے ایک شہر کا نام پڑ گیا بال بک کا، اور یہ بال حقیقت میں ایک عورت کا نام ہے، اور وہ انتہائی نیک اور صالحہ عورت تھی۔ لیکن پچھلے زمانوں کے اندر ایسا ہی رہا، جب کوئی نیک اور صالح انسان ہوتا تھا، جب وہ مر جاتا لوگ اس کے نام اور اس کی شکل پہ ایک بت بنا لیتے، اور آہستہ آہستہ اس کی عظمت میں اس درجے ڈوب جاتے کہ اس کی عبادت شروع کر لیتے۔ لہذا بال اس عورت کے نام پہ لوگوں نے بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی اس طرح مختلف قسم کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کی تھی۔ ایک عورت ایسی کہ وہ اس بال بت کے عبادت میں مبتلا تھی، وہ جب بادشاہ کے زیر نکاح آئی تو اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہوں کو نیک بیویاں اچھا بنا دیتی اور برے بادشاہ کیا عام انسان کو بھی اچھی بیوی مل جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا خوف کسی کو نصیب ہو جائے اس کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے وہ نیک اور صالح بیوی کا مل جانا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا سارے کی ساری فائدہ کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بڑھ کر فائدے کی چیز وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ بیوی نیک اور صالح ہو تو بندہ کی دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ ایسا کیا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں لات اور عزیٰ، اب یہ لات بھی ایک بت کا نام ہے، لیکن یہ اصل میں ایک نیک انسان تھا جو حاجیوں کی بہت بڑی خدمت کرتا رہتا تھا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس کے نام پہ بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود اور سوا یہ بت تھے، لیکن یہ اصل میں نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کے بت بنا کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور یہ شیطان کی سب سے پہلے ایک کوشش تھی کہ پہلے زمانے کے اندر جب نیک لوگ وفات پا جاتے تو ان کے مجسمے بنا کے لوگوں سے کہیں کو یاد رکھو یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ تھے، اور چلتے چلتے بعد میں آنے والوں کو ان کی عبادت میں مبتلا کر دیتے۔ بہرحال الیاس علیہ السلام کی بعثت میں ان لوگوں کی طرف ہو گئی اور الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، بتوں کی عبادت سے اللہ نے انجام کاروں کو تباہ کیا۔ اذ قال لقومه الا تتقون،
یاد کرو اس وقت کو جب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل بدھ کو پکارتے رہتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور اس کائنات کے نظام میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا پیدا کرنے والا تم اس کو چھوڑ لیتے ہو، اللہ، جو کہ اللہ ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس رب نے تمہیں بنایا اور تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، پھر دنیا کے پیٹ میں لا کے چلنے والا، پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، تو جو تمہیں وجود دینے والا، تمہارے آباء و اجداد کو وجود دینے والا اللہ ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، بس ان سب لوگوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی الیاس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس یقیناً وہ سارے کے سارے وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے عذاب کے اندر، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے واسطے بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر یہ بات چھوڑ دی، سلام علی الیاسین، کہ سلامتی کا نزول ہو الیاسین پر۔ یہ الیاس علیہ السلام کا ایک تلفظ وہی ہے الیاس، اور دوسرا تلفظ یہی ذکر کیا گیا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت اور غم سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو تھے وہ غالب آنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دی ہم نے ان کو واضح کتاب۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو ہدایت کی سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے یہ بات ان دونوں کے حق میں بعد میں آنے والوں کے اندر، سلام علی موسیٰ وہارون، سلامتی کا نزول ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، اور یاد کر اس وقت کو جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون بعلا، کیا تم ایک بعل بت کو پکارتے رہتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو چھوڑ رہے ہو، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو کہ اللہ ہے تمہارا بھی رب اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، بس ہوں گے وہ پیش کیے وہ میں سے، حاصل کیے ہوئے لوگوں میں سے عذاب کے لیے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کے واسطے بھی ہم نے بعد میں آنے والوں کے اندر یہ بات چھوڑ دی، سلام علی الیاسین، یہ سلامتی کا نزول ہو الیاسین پر۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ صدق اللہ۔